تو دیکھیے اکثر مسجدوں میں جانتا ہوں فجر کی نماز ہندوستان میں لیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی بھی لیٹ نہیں ہوتی کہ فجر کا وقت ہو جائے، اور فجر سے پہلے ہوتی ہے، اور فجر کا وقت ختم جب ہوتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے بھی کچھ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے۔ اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک روشنی باقی رہتی ہے، حالانکہ سورج پورا غروب ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ روشنی ہوتی ہے جس روشنی کے اندر، ٹھیک ہے، لگتا تو ہے روشنی لیکن ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا۔ ہاں لوگ کرتے ہیں 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 12 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز بھی اول وقت ہونا چاہیے، جس طرح سے رمضان کے مہینے میں سب سے اول وقت ہوتی ہے، ادھر سحر ختم ہوئی، ادھر اذان ہوئی، اور 5 منٹ بعد ماشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، تو ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ویسا ہوتا نہیں۔ لیکن جو لیٹ ہوتی ہے وہ فجر کے شروع مطلب وقت ختم ہونے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہیں بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی نظر آتی ہے۔ تو کوشش تو ہماری ہو کہ فجر کو اول وقت میں پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت پڑھتے، فجر کو، ظہر کو سوائے گرمیوں کے دنوں میں، عصر کو اول وقت میں، مغرب کو اول وقت میں، اور عشاء کو تاخیر سے۔ تو آپ 3 نمازوں کو ہمیشہ اول وقت پڑھتے، فجر، عصر اور مغرب، اور ایک نماز کو عشاء کو ہمیشہ تاخیر پڑھتے، لیٹ پڑھتے، اور ظہر کی نماز کو سردی کے دنوں میں اول پڑھتے اور گرمی کے دنوں میں آخر پڑھتے، تاکہ چھاؤں آ جائے اور لوگ چھاؤں اور سائے کے اندر پڑھیں۔ تو افضل یہ ہے کہ سردی کے دنوں میں اول پڑھنا چاہیے ظہر، اور گرمیوں میں لیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں آتا، صحابہ پوچھتے کہ ہم ظہر کے لیے کھڑے ہو، آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو، پھر پوچھتے کہ ہم پڑھے، آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو، کیا ہم پڑھے؟ جب سایہ آ جاتا لمبا کہ مسجد میں دھوپ نہ ہے تب آپ کھڑے ہوتے تھے۔ تو پتہ چلا گرمی میں جب زیادہ ہوتی تھی تو ظہر لیٹ پڑھتے تھے، لیکن عام دنوں میں وہ بھی زیادہ جلدی پڑھتے تھے اول وقت میں۔ تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں، لیکن بہرحال وہاں پر جو ہوتی ہے جو لیٹ، وہ جو ہے وقت ختم ہونے کے بعد بالکل نہیں ہوتی ہے، وقت کے اندر ہوتی ہے۔ اور آج کل تو موبائل ڈیوائسز اتنے عام ہیں، اینڈرائڈ کے اندر اپلیکیشن سے آپ جسٹ ڈالیے آخر وقت کیا ہے، وہ جو طلوع آفتاب لکھا ہوا ہوتا ہے سن رائز، وہ آخری وقت ہے فجر کا، یاد ہے، یا عام طور سے اس میں لکھا ہوتا ہے اشراق، شروق، تو اشراق جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ ہو جاتا ہے، اس میں 20 سے 25 منٹ سورج نکلنے کے بعد۔ اگر نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-25 منٹ ہوتا ہے عموماً، لیکن ملکوں کے اعتبار سے کبھی کبھی 25 منٹ بڑھتا بھی اور کم بھی ہو۔ لیکن سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، سن رائز فجر کا ٹائم ختم ہے، اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے لیکن روشنی نکل جاتی ہے تو بہرحال نماز تو درست ہے، لیکن وہ لیٹ پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو فجر کی جلدی پڑھیں اور دیگر نمازوں کو بھی۔ وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کے فضائل کیا ہے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ 2 نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا۔ اگر وہ جان لے کہ ان 2 کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیے۔ دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجئے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجئے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم آرام کرتے تھے عموماً۔ ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے، وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ہیں ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے
کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہموار پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے۔ مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے مشکل الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گے، اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیاوی بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے، حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں جس کے بارے میں جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے، اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجئے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کے آگے۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب عشاء انشاءاللہ وہ کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کے خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھ۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں بتانی مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے
اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے. یہ بات ایک دم اصولی ہے. اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بات بالکل شیور ہے, یہ بات بالکل طے ہے, چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا, اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا. یاد رکھیے, کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں. اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے, اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں. تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے. تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے. جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں, مجھے تیز چلنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ, کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے. تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر, ہاتھ, پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا, چونکہ اس کی عقل پاگل ہے. وہ تو ہمارا حال وہی ہے, توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے. نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزوں, بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامس میں جو امت کے زوال, امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا, نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں. بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتا ہے, تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے, اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس. تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے, ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے. اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے, دنیا اس کی گواہ ہے, دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں, اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے, مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی. اس کی تاریخ گواہ ہے, اس کی تاریخ گواہ ہے. چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو, یہود ہو, نصارہ ہو, تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے, مطلب دن نکل جاتا ہے, پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے, انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. اس کی تاریخ گواہ ہے. یاد رکھیے, آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے, لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے. صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے, صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے, روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے. آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہیں. اس لیے کہ دیکھیے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے, جلدی اٹھا, اس نے فجر پڑھا, اس کے اہل خانہ بھی اٹھے, انہوں نے فجر پڑھی, پھر فجر کے بعد آئے, چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی, ظاہر سی بات ہے, پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک, اسکول جانے تک, کالج جانے تک, بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی. تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو ایجوکیٹ, ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے, اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے, آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے, سارے اس کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد وہ آفس پہنچا. اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا, منہ سجا ہوا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل کام نہیں کر رہی, ہاتھ کانپ رہا, پیر کانپ رہے, چائے نہیں پی سکا, ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا, دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے. وہاں پہنچا نہیں, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, پریشان حال, دن بھر پریشان, کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی. پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا, شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا, آنکھیں ٹائٹ ہو رہی, خون اس کا تیز دوڑا, چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا, ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا. اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے, پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا, پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے, تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے. لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے, ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں. خاص طور سے فیملی لائف, اسپرچل لائف, آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا, اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا, اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے. فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے. وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا, وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے, تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے ہیں. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے, اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے, صبح بولا جاتا ہے, یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ, کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے, مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا, ٹھیک ہے. وہ ریئل ہوتی ہے, وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے. تو وہ وقت
جس کو ہم کہیں فجر کا ہے، تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں، یاد رکھیں، بالکل ابتدا یاد رکھیں۔ تو صبح اٹھ کے، ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی، کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے، تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے، مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو ایک روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں، شوال کے 6 روزے ملاتے ہیں، ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان، ٹھیک۔ تو تب آپ محسوس، وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی ہے، ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا اور فرمایا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہ فجر کا وقت یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک۔ تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ جان لیں، تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا، فجر کی ابتدا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کے 2 ٹائپس، یاد رکھیں، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں، مطلب ریئل فجر اور فیک۔ مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے، جو کالی روشنی کو، مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، وہ روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ فجر نہیں ہے، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے۔ تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے، فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے، اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فجر کی 2 قسمیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی۔ اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، یاد رکھیے عصر کے وقت، ٹھیک۔ تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے، تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے۔ صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے، تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی دکھنا، یاد رکھیں، تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یاد رکھیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے۔ محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا جائے، تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت یاد ہے۔ اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کی اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے، اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے، وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا کہ جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے، پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے، اب اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے، گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا، لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجئے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجئے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہے۔ اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے
تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں، تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں۔ پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ ہے، بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، یہ دوستوں میں چلا گیا، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، وہ بھی اگتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے اور یوٹیوب کے پروگرامس اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے۔ تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی تبدیلیاں لانا شروع کر دیں، اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے، وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے لیے۔ تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجئے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجئے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے ہو۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ اور ان کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا، کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، حالات میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے ہیں یار یہاں کی نحوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت، سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ، وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کے مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں، تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے۔ تو فجر اور عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے، پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو،
کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کے بعد آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے، فجر اور عشاء، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت ہی کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اسے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں گے۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھ دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھ۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا صرف فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا،
اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, مصروفیت کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں, اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے, فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے, نوٹس باندھ دیتا ہے, یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟ بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیں, زبردست دو باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں, اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں. سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے, 3 نوٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا, رسی وغیرہ باندھ, 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی, یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, ایک نوٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے, صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے وقت 3 نوٹ مارتا ہے, 3 گرہ مارتا ہے, یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے. یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. چاق اور چوبند, چست اور پھرتیلا, اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے, اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے, ورنہ سست ہو جاتا ہے, پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ, اس کا انٹرنل حصہ, اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے, گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے. تو فجر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں بہت اہم چیز, اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت سنیے, جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نماز ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں, خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں, جہنم کی آگ میں, جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ پھر سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا, جنت میں داخل ہو جائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو, مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب, اور یہ صحیح روایت یاد رکھیں. سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح الجامع میں روایت یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا 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 پورا, یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے, ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ, ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ, 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے, پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا ہی فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی, تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی, لالچ ہم میں پیدا ہو, خوف ہمیں آئے, ہم عمل کی طرف راغب ہو, ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں, غور سے سنیے, اس کو صحیح بخاری کی روایت ہے, بڑا زبردست فائدہ, اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور
آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوں گی؟ کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے، نہیں، اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، نہیں، جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب، اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ الٹیمیٹ دو چیزیں یاد رکھیے آپ، یہی ہے۔ تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھنے، لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے، ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے۔ سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں، آپ نے فرمایا کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی، چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے ادھر، تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے۔ چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، آسانی سے دیکھ سکتے، اب 14ویں کو ہے یا کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتا بس، تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، ٹھیک۔ یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، مطلب بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کرنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ ہے عصر اور فجر کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہیں، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، لیکن کس کے لیے آسان ہوگا، تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا، تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے، بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں، جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کے چوزن ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو مثلا۔ کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گا، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے۔ فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد۔ فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے، چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے۔ فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے، لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گی۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ خیر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی مشرکین کے لیے۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس، تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی درست، ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو، ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے نا، اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے،
زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے، چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے. تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں گے، اس کا مزاج اچھا ہوگا. کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے. آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوششیں ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں. یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے، کیا اس کے لیے کیا جائے. تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی، کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے. ڈیپینڈ ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن سنت سے، بس یہ ایک مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے. ٹھیک، تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے. تو پہلی چیز، ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے. اندر پختہ نیت کے ساتھ. ہمارا حال کیا ہے، ہم جب سو رہے تو ہم کو ایسا یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے، سیدھا آفس ہے صبح، کام ہے صبح، اسکول کالج ہے صبح، ارے صبح نماز ہے بھائی. تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ، عزم. سمجھ رہے آپ، یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے. اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے، پختہ ارادہ. چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے. تو پہلا ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے. آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے، لیکن کبھی اٹھتا نہیں، وہ پکی نیت نہیں ہے. وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم از کم بولنے کو نہ کہ فجر کی ارادے سے تھا، وہ نہیں چلتا. اور نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے. دوسرا، کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ. مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں. دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے، آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے، پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی، جوش اور طاقت لا دیتا ہے. جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں، مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سمجھا؟ جس سے ہوتا یہ کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا، پھر بریک لے لیا، پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے، لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی. تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو. سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی وغیرہ ہو. عرب میں ہی بہت ہوتی گرمی، یاد رکھیے سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً. تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں، اس کو ختم کرنا. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے، رات میں جلدی سویا. رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خامخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. تو کتنا اچھا اصول ہے. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، آپ دیکھ لیں 8:15 8:30، اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ، یاد رکھیں، ہے نا. تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے تو میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے. سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے، گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں، ایک ٹائم بنا لو. اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے، یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے ہیں، کیونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی ہے، کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ ہے، بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے، اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکتے. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام، راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا، کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان، اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکل. یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا، بیوی کو بول دے، والد کو بول دے، بھائی کو بول دے، کوئی بھی گھر میں ہوتے ہیں رشتہ دار، ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھے طریقہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کل تو کافی آسان ہے، ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں، الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کرے کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بندی کرنا پڑے گا، خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. لیکن حالات یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں، الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا ہے، دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا، کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، رات تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح سے. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں، لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے، پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدے مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بھی فائدے مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ جاتا ہے، تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے، آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سوئے اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے، آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے، ضرورت کی اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا. لیکن ایسے بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں، جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان، چونکہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے، اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں، وہ نیند میں بھی رہتا ہے، جگاتا ہے کہ پیشاب آیا آپ کو، اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ
چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی آواز آ جائے، فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے۔ ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے ہیں جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کو چلنا ہے، تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے، الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے۔ اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا، میں ذمہ دار ہوں، تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں۔ تو پتہ چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو، آس پڑوس میں، ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا؟ برابر سحر میں اٹھتے ہیں، نمازی وغیرہ پڑھتے ہیں، برابر ان کو پتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ فکر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے، آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ کے، تو ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ، اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اڑ جاتے تھے، اتنے چاخر چوبند ہوتے تھے پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی۔ جب یہ ایسا یہ نہیں تھا الارم بج جائے گا، یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹریس پاس تو آواز ہو جائیں گی، نہیں تھا۔ تو گارڈ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ، اس کو ایک عام زبان بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا۔ ایسے لوگ ہوتے تھے بھائی، ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی ہوں گے رشتہ دار، تو ان کو پتا ہے جو الارم کے سسٹم نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، تو کیسے اٹھے لوگ؟ ایسے ہی اٹھتے تھے بھائی۔ یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے، روزے ہے کل سے، رمضان چل رہا، تو آپ دیکھیے برابر ان کی نیند کھل جاتی 3 بجے، اگر شہر کا وقت 4 بجے ختم ہونا، تو آپ بولی کیسے اٹھتے اور ایسے ایگزیکٹ، وہ ایک اندر سے فکر رہتی، یہ کیسے ہوتا، وہ سسٹم کیسے جمتا، باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا، تاریخ اسی گواہ ہے، ہم نے خود دیکھا ایسے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، 10-15 منٹ پہلے، تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے، آرام سے مسجد جا سکیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکتے ہیں، یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا، خوشی ہوتی انسان، اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی کہ میں یہ کام زیادہ کروں گا، اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی، سمجھیں گے، ایسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھوں تھوڑی سی میں دن میں، سمجھ رہا کیوں؟ تو میں نے غلطی کی، فجر میں نہیں اٹھا، آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ انعام بھی دوں گا، اتنا یہ سینس کی آج خوشی ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی، تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہوئی، دیکھو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج، اس لیے کہ آج فجر میرے سے نہیں ہوئی، تو انسانوں کو چیزوں کی پھر عادت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدہ مند ہو جائے، لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے، فجر کی ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، اس کا پکا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز آپ کے لیے ناممکن ہے، پھر تو اذانیں ہو رہی ہے، بازو مسجد ہے تو بھی جانا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ارادہ کرنے والوں کے لیے پھر ہر چیز سہولت ہوتی ہے، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کیا حال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت دور رہتا ہوں مسجد سے، میرے لیے آنا مشکل ہے، ایک تو اندھا ہوں، پتہ نہیں گڑھا وغیرہ کیا آ جائے، ٹھیک ہے، پھر کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ بھی راستے میں نکل سکتے ہیں، جتنے دور سے آ رہے تھے وہ، میرے لیے اتنی مشکل ہے، تو کیا میں نماز کو نہ آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لو، نہیں پھر تھوڑی دیر بعد بلا رہے، نہیں کہا ان کو بلا کے لاؤ، پھر بلا کے لایا، کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے کہ تیرے گھر تک؟ تو کہا اذان کی آواز آتی ہے، تو کہا پھر تجھے آنا پڑے گا۔ نابینا صحابی بغیر کسی سپورٹ کے آ نہیں سکتے، راستے میں کیا کچھ مسئلے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو نہیں معلوم، اور پلس سامنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا رات میں تو کوئی آ رہا، وہ الگ مسئلہ۔ ایک آدمی نابینا چلو اس کو تو دکھتا ہی نہیں، لیکن کم از کم سامنے والے کو دکھا تو وہ تو بولتا نا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نکلو، وہ بھی نہیں۔ پلس بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانوروں کا خطرہ، ان کا اذان کی آواز آتی ہے تو کہاں آنا پڑے گا؟ تو ایک نابینا کو چھوٹ نہیں نماز پڑھنے کی، مسجد میں آ کے باجماعت کا مسئلہ یہ تو خالی، یہاں تو ہم جماعت وغیرہ دور نمازی چھوڑے بیٹھے ہیں، نمازی ادا نہیں کر رہے ہم لوگ، تو یہ بہت سخت گناہ کی چیزیں یاد رکھیے۔ اس کا کیا گناہ ہے وغیرہ وہ میرا چونکہ مقصد نہیں تھا ابھی میں بتاؤں، تو ایک فرض چھوڑنے کا کیا گناہ ہوگا بس وہ جان لے آپ، یہی گناہ ہوگا، سخت سخت گناہ ہے۔ بے نمازی کے تعلق سے آتا ہے کہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ اس کے فیصلے ہونے والے ہیں روز قیامت، جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے فیصلے تو جہنم میں ہونے ہے نا۔ بے نمازی کے تعلق سے کتنی وعیدیں موجود ہیں، صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کی جماعت کے تعلق سے اقوال موجود ہے کتابوں کے اندر کہ صحابہ کسی انسان کو کافر نہیں سمجھتے تھے یا مشرک نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے۔ توحید تو بہرحال وہ تو ختم ہی ہوگا، توحید کا انکار کر دیتے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ تھا جس بیسس پہ صحابہ کسی کافر سمجھتے تو بے نمازی تھا، بس منافقین میں سے شامل ہے وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا۔ فجر کی نماز کے تعلق سے کتنی باتیں، تو بہرحال نماز کے پڑھنے والے بنے، ساری نمازوں کے پڑھنے والے بنے، فجر کا خاص اہتمام کریں۔ فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے، اس کے بڑے فضائل ہیں، یہ تو وہ تھے جو بتائے گئے اور یہ پورے بھی نہیں تھے، میں نے جو بہتر سمجھے وہ رکھے، کہیں ایک سینکڑوں اور فضائل اس کے آتے، یاد رکھیے۔
اور کئی ایک فائدے ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو، ان فائدوں کو، ان وعیدوں کو جان کر کم از کم نیکی کی تڑپ رکھے اور آگے بڑھے. کہ تو کبھی وعید سنانے سے اتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے، مطلب گناہ ہوگا ایسا نماز چھوڑے تو، اور کبھی اس کو اجر بتایا جائے کہ یہ ملے گا تو آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں ہم کریں ہر نماز کو پابندی سے پڑھے، نہ صرف فرائض بلکہ موقعہ اور سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے اول اگر فرض نہیں ہو رہی تو فرض کو پورا کرے، موقعہ اور سنن کا اس میں پھر اضافہ کرے، یاد رکھے. تو لہٰذا فجر کی بڑی اہمیت ہے، ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کو ہم پابندی سے پڑھیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، ہم تمام کو خاص طور سے فجر کی نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. تب اگر آخری مل جائے، آپ کو یقین ہے تو آپ کو اگر موقع ہے تو آپ سنت پڑھ کے بھی ملنا اس میں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کے اندر مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں، صرف فجر نہیں، فجر میں تو زیادہ کرتے چونکہ اہمیت ہے، بلکہ ظہر میں بھی آپ آ کے دیکھیں گے 1:30 بجے جماعت ہے، 2 منٹ باقی ہے، ابھی 28 ہو رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ جماعت 2 منٹ میں اس کی 4 رکعت جو سنت ہے پہلے کی موقع نہیں ہوتی، پھر بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑے ہو کے آرام سے 4 رکعت شروع کریں گا. امام صاحب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کی 2 رکعت ہونے تک اس نے جا کر پھر تیسری رکعت میں ملیں گا. ریزن وہی ایک بدعقیدگی، لا علمی، غلط علم کے اگر فرض کا قاعدہ بھی مل جائے تو سنت پڑھ لو. مطلب یہ خود آپ دیکھیے عقل سے محال ہے کہ فرض کے مقابلے میں سنت کو کیسا، وہ مطلب عقل بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی، فرض چل رہی ہے تو کیسے سنت کو ہم پڑھ سکتے ہیں جبکہ فرض چل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت کہی جائے تو اس نماز کے علاوہ پھر دوسری نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے، مطلب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو آپ وہی نماز ہوں گی، دوسرے نہیں ہوں گی. آپ سمجھو آپ آ گئے اور آپ نے رکعت باندھ لی اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ 1:29 ہو رہا اور 1:30 پہ جو ظہر کی جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ نے باندھ لی اور اس کے بعد امام صاحب اقامت دے دی گیا تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز توڑ کر وہ نمازیں مل جانا پڑے گا. اب جن کو اس چیز کا علم ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں کی وہ حرمین وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہے لیکن جماعت کا وقت نہیں ہوتا ہے. جماعت جب کھڑی ہوتی ہے جب امام صاحب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سنت جو پڑھتے ہیں تو اذان دے دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ سنت پڑھتے ہیں، امام صاحب کی جب سنت ختم ہوں گی جماعت کھڑی ہو جائیں گی. تو اذان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، جماعت کا فکس نہیں ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ 4 رکعت کو جو ٹائم لگے گا 2 رکعت کو اتنا ہی ٹائم امام صاحب لیں گے، تو وہ آتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسی اگر اقامت ہو تو کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، جا کے صف میں مل جائیں گے. اب انڈین ہم لوگ رہیں گے، انڈین پاکستانی تو کیسے رہتے یہ لوگ، نمازہ توڑ دیتے، نماز کی کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے پاس، کبھی بھی توڑ دیتے، کبھی بھی پال لیتے. لیکن ان کو علم ہے مسئلے کا کہ میں کھڑا تو ہو گیا تھا، لگا کہ پالوں گا، نہیں ہوا، اقامت ہو گئی. جب اقامت ہو جائے فرض کی تو دوسری نماز نہیں ہوتی، تو فجر میں بھی وہ اصول لاگو ہوں گا. اقامت ہو جائے فجر کی تو دوسری نماز نہیں ہوگی. لیکن ہمارے پاس معلوم ہے امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 25 آیتیں بولو، 20 آیتیں بولو پڑھ لیتے ہیں، اور نتیجہ ہم کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ حسین بولٹ سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں نماز کے اندر. ایک دم اپنے کو طے ہے حسین بولٹ دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا آدمی ابھی جب میں تقریر دے رہا ہوں اس وقت تک، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس سے تیز نماز میں بھاگ سکتے ہیں، ہم کو پتا ہے. تو الحمدللہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی، جب اگر میں بستر سے اٹھوں بھی تو میری 2 رکعت سنت کے، مطلب وضو بھی شامل ہے، طہارت بھی شامل ہے، 2 رکعت سنت کے ساتھ فائدہ پا لیتا ہوں میں. وہ رفتار ہے سمجھو، اٹھے سیدھا طہارت ہو گئے، نکلے، وضو کرے، آئے، 2 رکعت بھی چالو چکی، امام صاحب 20 ایک آیت پڑھ لیں گے پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری رکعت کو اٹھیں گے، تب تک اپنی ان کی 1 رکعت میں یہ سب کر کے دوسری رکعت کے قاعدے تک تو ماشاءاللہ یہ پورا کام فنش کر کے قاعدے میں اللہ اوپر بیٹھ گئے. چلو قاعدہ مل گیا مطلب نماز مل گئی، ہو گیا. ایک دم کامن ہے، یہ غلط فہمی ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا. ہاں آپ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، ہاں آپ نماز میں ہیں اور قاعدہ ہی آپ کا باقی ہے اور اقامت ہو گئی تو جلدی سے قاعدہ ختم کر لیجیے. لیکن آپ آئے، رکعت باندھے، اقامت ہو گئی، اب آپ چھوڑیں گے اور وہاں آ کے ملیں گے. اب دوسرا سوال، ارے اب پھر ہم سنت کب پڑھیں گے؟ تو بھائی جلدی آؤ. اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ جلدی نہیں آ سکے لیکن آپ کی پوری نیت تھی، آپ کی پوری کوشش تھی، تو فجر کی نماز ہو جانے دیجیے، فجر کی نمازیں مل جائیے. فجر کے بعد اگر وقت باقی ہے فجر کا تو پھر وہ 2 رکعت آپ بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں فجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، فجر کی نماز ہوئی، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ کوئی نماز پڑھ رہا. آپ نے اسے بلایا اور کہا اب کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا میری سنت رہ گئی. تو آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد اگر وقت ہو تو پڑھی جا سکتی. تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے نکال دے کہ آخری قاعدہ بھی مل جائے تو نفل پہلے، سنت پہلے پڑھ لینا، یہ کوئی اصول نہیں ہے. اذان جس نماز کی اقامت ہو جائے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اب اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوگی، آپ کو جا کے سیدھا ان کے پیچھے مل جانا ہے. اگر آپ نماز میں ہیں، پہلی رکعت میں ہی ہیں اور اقامت ہو گئی اور آپ کو پتا ہے دوسری رکعت تک تو 1 رکعت ان کی ہو جائیں گے، تو آپ چھوڑیں گے اپنی نماز، اٹھیں گے اور جا کر وہاں مل جائیں گے. یاد اس چیز کو ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. اور ایک اور ڈاؤٹ یہ تھا کہ مطلب فجر ہو جاتی اس کے بعد کبھی لیٹ اڑ جاتے تو کوئی ایسا ٹائم رہتا کہ مطلب فجر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ
کے بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ مطلب اس پہ چل جاتا، مطلب سجدہ جو بھی رہتی نماز. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ سو رہے، کوئی انسان سو جائے، فجر کا وقت تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی اور انسان سوتا رہا، اب اٹھے تو فجر کب پڑے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کری، عام بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی غفلت، جیسے نیند کی وجہ سے انسان سو رہا تھا اور نیند سے بیدار ہو، تو جب وہ جاگے، جب اس نماز کا وقت اس کے لیے رہتا ہے. سمجھ رہا؟ یہ کس کے لیے؟ لیکن جو غفلت ہو جائے، کوشش تو کی اٹھنے کی نہیں اٹھ پایا، چاہے عصر کا مسئلہ ہو، چاہے فجر کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور نماز کا مسئلہ ہو، بہرحال ٹھیک ہے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے عشاء مغرب کیا سو گیا تھا، عشاء میں ہی مسئلہ ہو جائے. لیکن سمجھ لیجیے اب آپ نے جیسے سوال کیا کہ اگر سو رہے تھے اور نیند سے جاگے اور جب جاگے تو بس فجر کا وقت ختم ہوا، سمجھو سورج نکلنا شروع ہوا، تو بہرحال پھر اس کے لیے یہ حدیث لاگو ہے کہ وہ جب اٹھیں گا جب فجر پڑھ لیں گا. یاد رکھیں. اور سیم اصول غروب کا بھی ہے. کسی نے سوال کیا اکثر عورتیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح اٹھتی ہیں لیکن فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہونے کے بعد، ایسی عورتوں کے لیے آپ کچھ نصیحت کریں گے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی انسان صبح اٹھتا ہی ہے لیکن صبح اٹھنے کے بعد اگر وہ فجر نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ اٹھ رہا ہے، مثال کے طور پہ بچوں کو تیار کرنے اٹھ رہے ہیں فجر کے 5-10 منٹ بعد، پھر بچوں کو تیار کر رہے ہیں، پھر ان کو بھیج رہے ہیں، تو میں کیا کہوں؟ ایسے لوگوں کے تعلق سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو فجر کے بعد اٹھ کر پانی بھرتے رہتے ہیں لیکن فجر کو کبھی نہیں آتے، سالوں سال پانی بھر رہے ہیں لیکن فجر کو نہیں آتے، سالوں سال اٹھ کر اپنے روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں، منڈی جا رہے ہیں، دودھ وغیرہ کا بزنس ہے تو اپنے طبیلوں میں جا رہے ہیں، اسی طرح گاڑی وغیرہ اگر چلائے تو ڈرائیونگ کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑتے ہیں، اس کا اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں، ٹیچر ہے تو اس کے لیے اٹھ کر صبح جلدی جانا ہے، دور وہ کر رہے ہیں، لیکن فجر سے پہلے اٹھتے لیکن فجر کی کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یاد رکھ، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ بات ہی نہیں، جیسا ظہر چھوڑتے، عصر چھوڑتے، مغرب عشاء چھوڑتے تو فجر بھی چھوڑتے، لیکن اٹھتے ہیں. یاد رکھ، کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا تہجد سے اٹھ کے خالی نل کو جا کے دیکھتے پانی آیا کیا، لیکن تہجد بھی نہیں پڑھتے اور فجر بھی کبھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں. آپ کو سالوں سال ان کی زندگی ایک جیسی نظر آئیں گی، تو یہ بد نصیبی اور کیا کہیں گے. مسلمان ہو کر اگر یہ کوئی انسان یہ نہ کر سکے تو اس سے زیادہ بد نصیب کیا ہوں گا. تو گزارش تو یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اٹھی رہے بچوں کو تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اللہ کا حق ادا کر دیے، بچوں کا حق ادا کرے، اسکول بھیج کر اچھی تعلیم دلا کر. اللہ کا حق جو ادا نہیں کر سکا باقی زندگی میں کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا گزارش کروں گا کہ جلدی اٹھ کر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کسی نے سوال کیا مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کس طرح محلے کے ماحول بنا سکتے ہیں تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ فجر میں آ سکیں، کیونکہ اکثر نوجوان راتوں کو محلے میں جاگتے رہتے ہیں. تو دیکھیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے کچھ شہروں میں دیکھا، ہندوستان کے اندر انڈیا میں کچھ ایسے شہر نام نہیں لیتا ہوں بہرحال، تو وہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ فجر میں جو لوگ نہیں آتے ہیں تو پوری مسجد مل کے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے، یہ سمجھ کے کہ یا تو بیمار ہو گیا تو مر گئے، تو وہ ٹینشن میں آتا آدمی دوسرے دن برابر مسجد میں آ جاتا. سب لوگ کیا کرتے رہے، انہوں نے چلو پورے لوگ نماز پڑھنے ہیں ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کیسے ہے، کیا ہے، زندہ ہے کیا، مر تو نہیں گئے، علاج کہاں چل رہا، تو ایک دم سب شرمندہ ہوتے، نہیں گھر میں سوتے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ویسا بول بھی نہیں سکتے، تو لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے ٹینشن سے میں نے دیکھا وہ فجر میں برابر پہنچ جاتا ہے، گھر پہ مت آتے لوگ، کیونکہ پورے محلے کو معلوم ہو جاتے ہیں، گھر پہ لوگ کھڑے ہو جاتے. تو ان کا سسٹم ہی ہے، وہ نوٹ کرتے ہو کتنے لوگ ہیں محلے میں، 50 لوگ فجر میں آتے ہیں، اگر 1-2 کم رہے تو پھر وہ 2-3 دن دیکھتے ہیں، ایسے ہر دن نہیں، اور اس کے بعد گروپ بنا کے گھر چلے جاتے ہیں خیر خواہی کے جذبے کہ بھائی مر گئے کیا، نہیں آ رہے 3 دن سے، سفر پہ ہے کیا، یا بیمار ہے، تو فوراً پھر وہ بولتا نہیں میں بیمار بھی نہیں ہوں، نہیں آ رہا تھا، غفلت ہوگی، انشاءاللہ اب میں کروں گا. تو بہرحال ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دوستوں کو راتوں میں جاگنے کی، راتوں میں کیا کرتے جاگ کر بات چیت کرتے نا، تو وہی کرو نا بات چیت، چلو ٹھیک ہے عادت ہے نہیں جا رہی تو فجر کی بات کا سسٹم چالو کر دو، رات میں سو جاؤ جلدی، فجر میں ملو سب لوگ، پھر فجر کے بعد نکل کے چبوتروں کو آباد کرو، انشاءاللہ فجر کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہی ہوگا. سمجھ رہے ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ رات میں جا کے وہ چبوتروں پہ جاگنا وہ نحوست کا باعث ہے جو فجر کو چھڑوا دے رہا آپ. لیکن اگر آپ فجر کی بات شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منکر کو، برائی کو آپ سے دور کر دیتی، نکل جائیں گی برائیاں، اور ہو سکتا ہے کچھ خیر کا پہلو نکل جائے فجر میں اٹھنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت سارے طریقے دیکھیے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی فکس طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دے دی جاتی، اور اذان جو ہے مکمل دعوت ہے، دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے. ہاں اس کے بعد یاد دہانی کی جا سکتی چلتے چلتے، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم کسی نے بنا دیا، اور فجر کے بعد فجر کا اعلان کرتے گھومتے، اور فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ ہے اس کو بھی دہراتے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، حضرات اٹھیے. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ اذان کا الٹرنیٹ بن جائیں گی تھوڑے دن بعد، جبکہ اذان کامل دعوت ہے. سمجھ رہا، تامہ ہے، مکمل ہے، اس کے بعد کوئی دعوت نہیں. ہاں غافل کو اشارہ کرنا، غافل کو یاد دہانی کرنا اس کے بعد جائز ہوگا، لیکن ایک سسٹم ہی بن گیا کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی وہ حضرت آ کے بولیں گے تو جب اٹھنا اپنے.
پھر وہ آ کے بولتے ہیں الصلاۃ خیر من، تو جب لوگ اٹھ رہے مطلب اذان ختم ہو گئی، یہ چیز اس کی الٹرنیٹ ہوتی جا رہی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذان ہی اصل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا دوست احباب کو آپ بول سکتے اٹھانے کے لیے آؤ، لوگوں کو بول سکتے کال کرو، ریمائنڈر کال کا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے آپ کو، آپ سسٹم کے اندر کچھ نمبر ہوتے ہیں ڈائل کر دیں، آپ کو اتنے بجے خود کال آتی ہے، سسٹم کی طرف سے کال آتی ہے، سمجھ رہے ہو، آپ اٹھانے کے بعد آپ کو آئیں گا خالی کہ ریمائنڈر کال تھا، ویک اپ کال بولتے ہیں اس کا سسٹم ہوتا ہے، ہر موبائل سروس کمپنیز میں ہوتا ہے، آپ اس کو ڈالیں آپ کو کال بیک آتا ہے ایک پرٹیکولر وقت پہ، اور ویک اپ کال بولتے ہیں اس کو، ہوٹلس وغیرہ میں بھی دیکھیے ویک اپ کال کا سسٹم ہوتا ہے، پرٹیکولر سسٹم میں ہوتا ہے، ڈال دیتے ہیں اتنے بجے آپ کو کال آتا ہے فون پر، آپ کیونکہ ویک اپ کال بولتے ہیں اس کو، ریمائنڈر کال آتا ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، کئی بہرحال طریقے ہو سکتے ہیں، محلے کے اندر اجتماعی طور سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بس سب لوگ تھانے کی صبح ہم اٹھیں گے، صبح ایک دوسرے کو ہم گنیں گے کہ بھائی سب لوگ شام میں جو جمع ہوتے تھے صبح آ رہے نہیں آ رہے، تاکہ ہم کو یاد آئے نہیں، جو لوگ ہمارے پاس ساتھ فجر میں نہیں رہیں گے تو وہ لوگ رات میں بھی ہمارے ساتھ جاگیں گے نہیں اور بیٹھیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا پڑے گا، زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے الگ چیزیں ہو سکتی ہے، بس کوشش یہ کرے کہ اس میں علماء کی رہنمائی لے اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو دین و شریعت کے اندر ایک نئی چیز ہو، تو بہرحال باقی تمام چیزیں پھر درست ہوں گی انشاءاللہ۔ تو جو لیڈیز ہے شیخ، تو نمازوں کے تعلق سے وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، چاہے فجر میں ہو، اور فجر کی جو اذانیں یا نمازیں کھڑے ہوتی ہیں وہ کافی لیٹ پڑھائی جاتی ہے انڈیا پاکستان یا جہاں پر بھی، تو اس کا کچھ الٹرنیٹ؟ بھائی نے سوال کیا کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہے کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، فجر میں تو خاص طور سے اذانیں کافی لیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر انتظار کرتی کافی لیٹ ہو جاتی ہے، کیا کرے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ خواتین چونکہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے لیے کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونا اصل ہے، وقت شروع ہو جائے تو نماز اپنی ادا کر لے سکتے ہیں گھر کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت اگر آپ کے علاقے میں اذان تو ہوتی ہے 7 بجے، جماعت ہوتی 1:30 بجے، لیکن اگر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:35 پر، 12:20 پر، 12:40 پر، تو آپ گھر میں بالکل 12:40 کو نماز پڑھ لے سکتے ہیں اپنی، اذان کا انتظار مردوں کو کرنا ہے جو باجماعت مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں باجماعت نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو وہاں نماز کا وقت شروع ہونا آپ کے لیے کافی، اور خواتین کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے اول وقت ہونا ضروری ہے، وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتے، تو فجر کا وقت جیسے مثال کے طور پر آج کا کر لے تو فجر کا وقت تقریباً 4:29 یا 28 پہ شروع ہو جاتا ہے، تو آج 4:28 یا 29 پہ شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے 5:52 پر، لیکن عورتوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اب اذانیں ہوتی 20 منٹ پہلے 52 سے 52 سے 20 منٹ پہلے 32 پہ اذان 30 پہ ہوتی ہے، اور جماعتیں کھڑی ہوتی 5-10 منٹ بعد، تو بیچاریاں انتظار کرتی ہے 5:30 بجنے کا، ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، موبائل ایپ میں آج کل آتا ہے فجر کا اسٹارٹ، فجر کا اینڈ، مطلب سن رائز بولے تو فجر کا اینڈ ہوتا ہے، فجر اسٹارٹ سن رائز مطلب فجر کا اینڈ ہوتا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیں، فجر اسٹارٹ کے بیچ میں کبھی بھی آپ اٹھے پڑھ لیں، اذان کا انتظار عورتوں کو نہیں کرنا، یہی معاملہ ظہر کے لیے، یہ معاملہ عصر کے لیے، یہ معاملہ مغرب اور یہ معاملہ عشاء کے لیے، کہ ان کے لیے نماز کا وقت ہونا اصل ہے، وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتی ہے، ان کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، اذان کا انتظار ان کو کرنا ہے جس کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، مسجد جا کے پڑھنا ہے، یا جماعت ہوتی مسجد نہیں بھی ہے تو پھر اذان ہوں گی اس کے بعد وہ پڑھیں گے جو کہ مرد ہے، یا آپ بھی اگر مسجد جا کے نماز پڑھتے تو آپ کو انتظار کرنا ہے، ورنہ گھروں کے اندر تو اول وقت شروع ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے تو آپ بالکل نماز پڑھ لے سکتے۔ کسی نے سوال کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے جس نے عصر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی تو بات صحیح نا، طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر ہے اور غروب آفتاب سے پہلے جو ہے عصر ہے، تو بالکل صحیح بات ہے یہ، لیکن آخری وقت ہے ان نمازوں کا، یاد رکھیے جو آپ نے سوال کیا آخری وقت ہے، سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے فجر کا، اور سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے عصر کا، یہ آخری بول رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس سے جلدی پڑھیں تاکہ یہ ایک دم اینڈ ٹائم پر بالکل آخری وقت تک جا کر بالکل سورج ڈوب رہا ہے کریں، یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ ہمیشہ اگر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو یہ برائی یاد رکھیں، ٹھیک ہے یہ برائی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں اول وقت میں پڑھیں، لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ سورج ڈوبنے سے بالکل پہلے آپ کھڑے ہو اور سورج نکلنے سے بالکل پہلے فجر پڑھ لے تو ہاں نماز تو ہو جائیں گی، لیکن اس کا آخری وقت ہے، ریکمینڈڈ نہیں، کوشش کریں کہ آپ جلدی پڑھیں۔ کسی نے سوال کیا گھر کی عورتیں فجر کی نماز پڑھتی ہے لیکن فوراً سو جاتی ہیں، ایسا ہمیشہ کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے اگر فجر کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے نیند کی وجہ سے اور اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ فجر پڑھ کے کم از کم سوئے تو یہ بہت افضل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد بھی ہم جاگے، لیکن ایسا ہو رہا کہ فجر کے بعد نہ جاگنے کی وجہ سے فجر بھی اگر ہم چھوڑ دے رہے ہیں، جیسے رات میں 2 بجے سوئے، تب اگر فجر کیا جاگنے کی جاگنا پڑتا اور کہ سو جا رہے فجر بھی نہیں پڑھ رہے، تو اس کے تو مقابلے یہ اچھا ہے کہ فجر پڑھ کے پھر سو جائے، کسی کی محنت مشقت کا کام ہے جس کی وجہ سے فجر کے بعد سونا اس کو ضروری ہے تو فجر پڑھ کے سوئے، بالکل اچھا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں فجر بھی نہیں پڑھتا اس لیے کہ میرے کو بعد میں پھر سونے کو نہیں ملے گا، گھر والے سب جاگتے، سمجھے آپ، تو لہٰذا لیکن کوشش یہ کرے کہ فجر کے بعد بھی جاگے، لیکن کسی وجہ سے فجر کے بعد وہ سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ فجر اس کی ہو گئی، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس نے وقت کی جو برکت کا فائدہ نہیں
نہیں اٹھایا لیکن نماز تو اس کی ہو گئی. تو اگر ایسی کوئی خاتون ہے جس کا روز مرہ کا روٹین ہے کہ فجر روز ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ سو جاتی ہے تو مسئلہ نہیں, لیکن کوشش کرے فجر کے بعد بھی جاگنے کا, بلکہ میں کہوں گا ٹائم ٹیبل کو الٹ دے, رات میں جلدی سو, صبح فجر کے بعد جاگنے کی عادت ہو. لیکن کسی وجہ سے اگر پاسبل نہیں ہو رہا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ایسا, پورے خاندان والے جاگ رہے, پورا گھر جاگ رہا, بچوں کو عادت لگ گئی بری فلاں, تو پھر کم از کم اٹھے, فجر پڑھ لے, اس کا فریضہ تو انشاءاللہ ادا ہو گیا, پھر سو جائے انشاءاللہ, پھر کوئی مسئلہ. شیخ آپ نے فجر میں اٹھنے کا بہت اچھے سے مطلب ہم کو بتایا کہ کیسا اٹھنا ہے فجر میں, اور زیادہ پانی پینے کا یہ وہ مطلب, لیکن شیخ سب سے بڑا مسئلہ فجر میں چھوٹنے کا یہ ہے آج کل کے ہم نوجوانوں کا کہ ہم رات میں مطلب دیر سے سوتے, مطلب کبھی کبھی 1 2 3 بھی بج جاتے ہیں, زیادہ تر ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو شیخ وہ سونے کی بہت کوشش کرتے پر نیند نہیں آتی شیخ, تو ایسا کچھ ریکمینڈ کرو نا شیخ کہ ہم کو نیند آ جانا, مطلب ذکر اذکار بھی کرتے پھر بھی مطلب. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ نوجوانوں کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ راتوں میں جاگتے ہیں جس کی وجہ سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کو اس ٹائم ٹیبل کو, اس روٹین کو کیسا توڑے ہم. رات میں سونے کی بھی کوشش کرتے لیکن نیند نہیں آتی, تو اس کے روٹین کو کیسا توڑا جائے. دیکھیے اس روٹین کو توڑنے کا ایک حل میرے پاس ہے. اس روٹین کو ٹوٹنے میں لیکن 8 سے 10 دن لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ روٹین کیا ہوتا ہے معلوم, جسم کو عادت ہو جاتی ہے روز کب آپ سوتے اور کب اٹھتے ہیں آپ, اس کو عادت ہو جاتی ہے. اس کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہے تو آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا کے ٹائم زون سے نکل کے سمجھو ٹریول کر کے کہیں گئے, سمجھ لیجیے US چلے گئے, تو تقریباً 9 سے 12-13 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے دونوں کے, مطلب اتنا زیادہ ٹائم کا کہیں ڈیفرنس ہے US میں. تو جب آپ یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے انڈیا کے برابر آپ جب سوتے تھے اس ٹائم پہ آپ کو وہاں دن بھی رہیں گا تو نیند آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ باڈی کا ایک روٹین ہوتا ہے, عادی ہوتی ہے باڈی اس وقت سونے کی. پھر اس کو ٹوٹنے کو ٹائم لگتا ہے, کئی دنوں 15-20 دن لگ جاتے ٹوٹنے کو, 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے محسوس نہیں ہوتا, جیسے یہاں سے گلف چلے گا محسوس نہیں ہوتا. لیکن آپ تھوڑا لانگ ڈسٹینس جائیں گے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے ڈفرنس والے کنٹری میں ہی محسوس ہوتا ہے, تو پتا چلا باڈی کو ایک روٹین رہتی ہے. پھر جب وہ کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ اس کا روٹین اپنے باڈی کا چینج کرتے ہیں. تو ابھی کیا ہوتا ہے جب آپ جاگتے ہیں, ایک دن جاگتے ہیں, جو نیا جاگتا ہے نا بچہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, آنکھ صبح دکھتی, آنکھیں سوج جاتی, پھر 2 دن جاگے 3 دن جاگے تو پھر کم آنکھ سوچتی ہے, کم تکلیف ہوتی ہے, پھر 4 دن جاگے تو ہوتا ہے کہ 4 دن تک 2 بجے جاگ رہا, تو باڈی پھر صبح جیسا اس کو سونے کی عادت تھی 10 بجے اٹھتا تھا 6 بجے, اب اس نے ایک دن 11-12 بجے سونا شروع کیا, اٹھ جائیں گے 6 بجے 2-3 دن تک, اور اس کا دن بہت مشکل سے گزرے گا, سمجھ رہے آپ, کیونکہ اٹھ رہا 6 بجے والا. پھر باڈی کیا کرتی معلوم آپ کو, فجر جانا چالو ہوتی ہے اور باڈی 8 بجے تک سوتی, پھر اس کا روٹین چینج ہو گیا, اب ادھر 12 سے 8 کا ہو گیا, پھر آپ اور زیادہ جاگ رہے 2 بجے تک جاگ رہے, باڈی یہاں 8 بجے اٹھیں گی 2-4 دن, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے 9 بجے اٹھیں گے, اس کے بعد پھر آپ 10 بجے اٹھنا چالو ہوتے, پھر آپ اس کو 3 بجے تک جائیں گے, سمجھے آپ, سائیکل روٹین ایسا چینج ہوتا ہے. اس کو ویک 2 ویکس لگتے ہیں, مطلب ہفتہ 2 ہفتے میں روٹین چینج ہوتا ہے. بچوں کا بھی سیم ہے, سونے کا اٹھنے کا روٹین ایسی ہوتا ہے, سمجھا. اب اس روٹین کو توڑنے کا ٹیکنیک کیا ہے, جو ایسی بری عادت لگ گئی سونے کی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کہ اگر سمجھو آپ روٹینلی میں 1 مہینہ جاگ رہے ہیں اور آپ سوچیں گے کہ آج مجھے نیند آ جائے, نہیں آئیں گی, کل مجھے نیند آ جائے, نہیں آئیں گی, آپ کو اتنی دیر تک جاگنا پڑے گا. اب اس روٹین کو توڑنے کا طریقہ, آپ کا روٹین 10 بجے سے 6 تھا, 12 آپ 2 کر دیا آپ نے, اب اسی کے حساب سے باڈی 2 بجے سو رہی, دن میں 10 بجے اٹھ رہی, اب کیا کرے اس. تو اب طریقہ یہ ہے کہ اب آپ روٹین کو ویسے ہی بیک لائیں گے. کیسا لائیں گے, 2 بجے سوئیں گے اور 6 بجے اٹھیں گے, اور پھر آپ کے دن خراب جائیں گے 2-3 دن. پھر باڈی کیا کریں گے, مانو آپ 6 بجے اٹھ رہے بول کر ادھر آپ کو رات میں جلدی تھکان محسوس کرائیں گے, تو کاٹا سرک کے پھر 12 بجے ہو جاتا, کیونکہ آپ 6 بجے اٹھ. پھر تھوڑے دن آپ 6 بجے اٹھتے رہیے, پھر آپ کو 2-4-5 دن ویسی تکلیف ہوں گی کہ دن میں نیند آ رہی, دوپہر میں ایک دم کھانے کے بعد ایک دم باڈی ایک دم کھنچ جاتی, لیکن پھر وہ باڈی کھینچیں گی ادھر کی طرف, پھر آپ کو رات میں جلدی کمپیل کریں گے سونے کو. 1 دن میں نہیں ہوگا, 2 دن میں نہیں ہوگا, 3 دن, ویک 2 ویکس جائیں گے. جیسا آپ نے بڑھایا ٹائم کو, ادھر ٹائم بڑھانا سیم ویسی ہوگا. اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ آپ 10 بجے آپ کی باڈی خود جانا ہے اپنے کو سونے. دوست بولیں گے ارے کیا چل رہا ہے, بچہ بن گیا تو بس ہو گیا بولنا ٹائم. باڈی روٹین چینج کر دیں گے آپ, 1 دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, ہفتہ 2 ہفتے. یہ چیز محسوس کرنا ہے تو آپ کا وہ بچہ جو اسکول نہیں جاتا تھا یا وہ بھائی جو اسکول نہیں جاتا تھا, اب اس کے اسکول چالو ہو گئے صبح 7 بجے, آپ دیکھیے کتنی, وہ اٹھتا 10 بجے روز. تھوڑے دن تو اتنا تنگ کرتا ہو بچہ, اتنا تنگ کرتا ہے اسکول جا کے آنے کے بعد کہ آدھا تنگ وہ صرف دور ہونے سے نہیں, ماں باپ سے, وہ نیند کی وجہ سے کرتا. لیکن آپ دیکھیں گے جب اسکول اس کا ریگولر ہو جاتا 2-3 ہفتے, تو برابر رات میں 9 بجے آتا, امی سلاؤ امی سلاؤ. روٹین اس کا پورا آپ نے, جو کہ 5-6 سال کی عمر تک اس کا روٹین یہ تھا کہ رات میں کبھی بھی سوتا, دن میں کبھی بھی اٹھتا, چینج ہو گیا, چونکہ اب اس کی ایک سائیکل بن گئی جاگنے اٹھنے کی, سمجھے آپ. تو آپ کو سسٹم بنانا پڑتا, سمجھا, ایک آپ کو روٹین چینج کرنا ہے, اور روٹین چینج کرنے کو ٹائم لگتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ رات میں جلدی سو کے 4 گھنٹے تک لوٹیں گے, بولیں گے میں اٹھ جاؤں گا, نہیں, آپ نے سونا اسی ٹائم پہ جب آپ کی باڈی بول رہی ہے, آپ کو پوری عادت ہوگی 12 بجے تک جاگنے کی, 2 بجے تک, 2 بجے سو, لیکن اٹھنا آپ نے 6 بجے. 4-5 دن بعد باڈی تھک جاتی, پھر اس سے زیادہ برداشت نہیں کرتی, اور وہ رات میں آپ کو پریشرائز کرتی کہ اب جلدی سو, اور آپ کا روٹین پھر واپس کھسک کے واپس جاتا ہے, ادھر جلدی اٹھنے کی عادت آپ کی بن جاتی ہے. یہی اس کی ٹیکنیک ہے, اور اس کو تھوڑے دن لگتے ہیں یاد رکھ, اور اسی کو کرنا پڑتا ہے. اور یہ شادی بیاہ, چھٹیاں گرمیوں کی, پروگرام اور فنکشن, یہ شروعات ہوتی ہے. 8 دن تک گھر میں شادی تھی اور اپنا 8 دن چل رہی شادیاں, جا کریں تو باڈی کو عادت ہوگی, 8 دن میں روٹین بدل گیا, اب 9ویں دن نیند نہیں آ رہی.
10वें दिन नींद नहीं आ रही और फिर वो एक सिस्टम बन जाता। अच्छा, ये रूटीन चेंज होते हुए आप महसूस भी कर सकते। एग्जांपल देता हूँ मैं, सर्दियों और गर्मियों के अंदर देखिए आपकी जागने का फर्क रहता है। क्यों? गर्मियों में ज्यादा जागते आप और सर्दियों में कम जागते आप। क्यों होता है ऐसा? समझा? इसलिए कि बॉडी का रूटीन चेंज हो जाता है सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से। सर्दियों में दुकानें जल्दी बंद होती, बिजनेस जल्दी बंद होते, सब चीज जल्दी होती तो आदमी जल्दी सोता। गर्मियों के अंदर सब चीज देर तक चलती, गर्मी का टाइम रहता, रात तक चीजें बिकती, फला होती। तो देखिए अब रूटीन आपका सर्दी गर्मी से चेंज होता ना, तो वैसी रूटीन को आपको जो बुरा बन गया 2-3 बजे सोने का, 12 बजे सोने का लेट नाइट, उसको आपको जाग जाके 2-4-5 दिन हफ्ता बहुत खतरनाक जाएगा। टेंस जाएगा, थकान के साथ जाएगा, सर दर्द करेगा, ये होगा वो होगा, बट कोई दूसरा हल नहीं है, इसको ऐसे ही तोड़ा जाता है। और थोड़े दिन के अंदर ये रूटीन फिर 8 से 10 दिन में फिर आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे वापस साइकिल आ गई है। लेकिन बस क्या होता है मालूम आपको, ये रूटीन फिर आपका थोड़ा लॉन्ग चलना 2-3 महीने। अगर बीच में फिर कुछ तो भी ये मसला होगा, फिर आपने जागना चालू किया तो बॉडी वो रूटीन पे जल्दी आ जाती फिर से। तो आपको उसी कोशिश करना होगी। जब आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत हो जाएंगी। और आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा फिर आपको जब जल्दी सोने की आदत हो जाएंगी, आप लेट भी सोएंगे तो उठेंगे आप बराबर उसी टाइम पे जिस टाइम पे उठने की आदत है आप। क्योंकि रूटीन 1-2 दिन में बदलता नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही रहता है। तो आप 1-2 हफ्ते कोशिश करें इंशाल्लाह, स्ट्रगल करेंगे, आपको देखिए आदत इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। किसी ने सवाल किया रात में हम बिस्तरी करने की वजह से अगर शौहर फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या बीवी शौहर से हम बिस्तरी करने से मना कर सकती है? तो देखिए ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि सुबह शौहर फजर में नहीं उठ रहा तो बीवी रात में हम बिस्तरी से उसको मना कर दे, लेकिन उसी वक्त बीवी ये भी तय करे कि शौहर सुबह उठे किसी भी हाल। दोनों चीजें उसको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते नहीं हम बिस्तरी मत करो, इसलिए कि आपका दिन का रूटीन क्या है हमको नहीं मालूम, दिन का शेड्यूल क्या, बच्चे उठ जाते हैं, ये होता है इंसान, वो तो इंसानी जरूरत है गलत चीज। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आपकी रात में खाकर सोए तो नींद अच्छी आती है, तो क्या हम रात में खाना छोड़ दे जो कि फजर में नहीं उठ पाते? तो दोनों एक अलग अलग चीजें, उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होंगी। लेकिन आप कोशिश ये करें कि जहाँ हम बिस्तरी का मामला तो वहाँ उठने के लिए भी उतनी कोशिश करवाएं। अब हमारे पास क्या होता है फैमिली सिस्टम में आपको बताता हूँ, और ये सब प्रैक्टिकल चीजें, इनको हम लोग ध्यान नहीं देते और समझते हैं। हमारे पास शादी होती है तो देखिए क्या क्या चीजों का इंतजाम होता। नया पलंग, नहीं भी रहा तो शादी होती फिर भी नया पलंग, नए गद्दे, नई चादरें, लाल चादर होना, पता नहीं कहीं के लिए होना हो, वो क्या हो पलंग को डंडे लगे हुए ना, और उसपे क्या होना मच्छरदानी, जो कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन काम भी नहीं आती कभी, है ना, कहीं तो कोने में पड़ी हुई रहती हो कि तो मच्छरों के काटने से ज्यादा उसको लगाने का टेंशन रहता है। उसको यूं करो, लगाओ रात भर, फिर अंदर के मच्छरों को मारते बैठो, फिर निकालो। तो अब तो मैंने किसी घर में वो देखा नहीं है, पहले होती थी है ना, देखेंगे ना आपने वो होता है उसको। उसके बाद शादी में जो चीज की जरूरत नहीं भी वो दी जा रही, 5 हंडे कह रहे थे, देख इतनी बड़ी देख, इतनी छोटी देख, कभी बनाते नहीं उसमें कुछ, फिर भी वो देगचे दे रहे, देगचे समझते आप क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन शादी में जो अहम तैयारियां होना चाहिए वो क्या है, वो क्या है? सबसे पहले ये अहम तैयारी होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो सेपरेट आपका बाथरूम अटैच कर ले आपके रूम में। इस्तात दी इसलिए बोल रहा हूँ, इस्तात दी है तो ये जरूरत की चीज। तो पलंग नहीं भी रहा तो चलता, वो हंडे नहीं भी रहे तो चलते, हाँ जोड़ा नहीं भी लिए तो आप चलता 25,000 का शादी में। आप अगर पैसे इतने ही आपके पास 50,000, चूंकि टॉयलेट्स महंगे बनते हैं मुझे पता है, तो आप 50,000 कपड़े जोड़े घोड़े मत लगाइए, अटैच टॉयलेट बना लीजिए, क्योंकि सबकी हालत अलग है, इसलिए में उसकी हालत इस्तात है। इस्तात नहीं है अलग से बनाने की तो कॉमन टॉयलेट में फैसिलिटीज को इंक्रीज कर दे। उन पैसों से जो फालतू जगह लगा रहा है जिनकी जरूरत भी नहीं होती कभी को, क्या फैसिलिटीज इंक्रीज कर दे। एक वालिदैन है घर में, समझो मैं नौजवान हूँ, मेरी शादी हो रही है, और मैं मेरे वालिदैन क्या मेरी शादी घर में हो रही है, समझो सेकंड में हूँ। अब वालिदैन की शादी को लंबा अरसा गुजर गया, उनकी जरूरत अलग होती है, अब मेरी जरूरत अलग है। लेकिन टॉयलेट जो होता है कॉमन बना होता है, उनकी जरूरतों के हिसाब से होता है। अपनी जरूरतों को उसमें कैसे इजाफा करेंगे? सबसे पहले उसके अंदर एक गीजर लगाया जाएगा, क्योंकि गर्म पानी नहीं होना एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आदमी फजर से पहले गुस्ल नहीं करता। या फिर पानी गर्म करने की जो मशक्कत है, अब्बा के कमरे में से जाके उधर चूल्हे पे पानी रखना है, अब उसको शर्म आती है, अब्बा उठ जाएंगे, समझ रहे हो, तो उन्हें वो शर्म से चूल्हा नहीं जाना बोल के इधर नहाता नहीं। ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली, मुझे पता है हमारे फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है। 2-4-5 भाई है जिनकी किसी की भी शादी नहीं है, बड़े भाई की शादी हो गई तो जैसे उन्हें फजर मोड़ा कि पूरे तो वो शर्म से क्या कर रहा, पानी गर्म करने नहीं जा रहा। तो या तो समझे ना, गीजर की ताकत नहीं अल्लाह ने नहीं दी, एक चूल्हा जो हमाम के अंदर रहेगा, एक इलेक्ट्रिक गीजर, क्या बोलते हैं उसको, हीटर, कितने का आता? 400-500 रुपए का, वो कॉइल वाला जो आता, हाँ सेफ्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुले वाले, सेफ्टी जरूरी, पानी में करंट वो रहता सिस्टम। ये जरूरत है इंसान। एक बॉक्स तो कुछ भी सामान रख सकते इंसान, रेजर्स है, ब्लेड्स है, शेविंग क्रीम्स है, एक बॉक्स कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, मतलब कुछ भी इस्तात नहीं है। तो पलंग ले रहा हो लेकिन ये सब चीजें अपडेट क्यों नहीं कर रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं अखले कहाँ जाती। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा गर्म पानी नहीं होने की वजह से वो गुस्ल नहीं कर, तो बहुत जान पे आता है यार। सर्दी नहीं भी हो तो देखो कॉमन मॉर्निंग के अंदर ठंडा ही रहता मौसम, किसी भी जगह आप जाएंगे, है ना, तो फिर आदमी क्या कर रहा है उसकी वजह से गुस्ल नहीं कर रहा। तो ये जरूरत की चीज है मेरे को, इनके इंतजाम। तो अब ये नहीं कहूंगा कि शौहर नहीं उठते तो हम बिस्तरी मत करो, इंतजाम करो। क्यों नहीं उठ रहे? नहाने का कुछ मसला होगा, नहाना जान पे आता होगा, ठंडे पानी का मसला होगा, उस सोल्यूशन की तरफ बात करो। ये मसला नहीं है, ये इसका हल नहीं है।
اگر ہم ایسا بولیں گے نہیں ہم بستر ہی منع کر دو تو پھر دوسرے مسائل پھر چالو ہو جائیں گے، اس کا کون پرسان مطلب اس کو کون دیکھیں گے؟ لہٰذا وہ ایک الگ عمل ہے، لیکن ان کو یہ کیجیے کہ ایسا ہمیشہ نہ ہو، اور اگر ہو رہا ہے تو سبب ڈھونڈو کیوں وہ نماز نہیں پڑھتا بستری کرنے کا، وہ سبب کا علاج کرو، ٹھنڈا پانی گرم پانی کا نہیں ہونا، فیسلٹیز کا نہیں ہونا، باتھ روم ایک ہی اور اس کو جانے کے لیے کسی کے کمرے میں جانا پڑتا، یہ وہ ہو گیا، ان کو سالو کرنے کی کوشش اگر آپ یہ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت کی چیز، یہ وہ چیزیں جو ہماری عبادتوں کو مکمل کرنے میں مدد کرتی ہے، اور جیسا نماز ہم پر فرض ہے تو طہارت کے مسائل سیکھنا، ان کے لیے انتظام کرنا، ان کا اہتمام کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ وضو فرض ہے نماز سے پہلے، تو پانی کا انتظام کرنا کیا ہے پھر جو وضو کے لیے ضروری ہے، وہ بھی آپ کا جتنی ہو سکتی کوشش کرنا، جب نہیں ملے تو تیمم میں ہے نا، ایسی ہے نا مسئلہ، پھر تو وہ سب کی تیاری کرنا کس کا ذمہ ہے؟ ہمارا ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ سبب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو آپ وہ سبب کو ڈھونڈ کے سبب کا علاج کرو، لیکن ہم اس طرح سے منع مت کرو چونکہ اس کے دوسرے مسائل ہو جائیں۔ شیخ میرا سوال ہے کہ کسی کی وتر چھوٹ گئی، مطلب کسی کی وجہ سے یا سو گیا، مطلب یہ بھول گیا اور وہ فجر میں بھی نہیں اٹھا، تو مطلب اس کی فجر بھی نہیں ہوئی، تو یہ دونوں نمازیں کب پڑھ سکتا ہے؟ مطلب صحیح وقت کیا رہے گا؟ مطلب ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے یا الگ الگ پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات اگر صحیح وقت نماز نہیں پڑھا تو اس کو بھی اجر میں یا ثواب میں کوئی کمی ہوگی کیا؟ جزاک اللہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ ایک انسان کی فجر بھی چھوڑ گئی اور وطر بھی چھوڑ گئی تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اس تعلق سے علماء کے بہت سارے فتاوی موجود ہے کہ وہ جب بھی اٹھے اس کے بعد وہ وطر پڑھے اور پھر فجر پڑھے، جس کو عادت ہے کہ وہ وطر ہمیشہ پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے چوک گئی، سوچا تھا صبح پڑھوں گا اور فجر بھی نہیں اور وطر بھی چلے گی، جس کی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھا وطر بھی چلے گی، تو کئی فتاوی موجود ہے کہ وہ پہلے وطر پڑھے گا صبح اٹھنے کے بعد، پھر فجر پڑھے گا، انشاءاللہ اس کوئی مسئلہ نہیں، اور ترتیب وہی رہیں گی، پہلے وطر اور پھر اس کے بعد وہ فجر پڑھیں گے۔ اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کے اجر ثواب میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو یاد رکھیے اجر ثواب میں فرق انشاءاللہ عزیز نہیں پڑے گا، اس معنی میں کہ اس کا نیت تھی اٹھنے کی اور نماز پڑھنے کی اور کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں کر پایا، اور اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو بیماری یا کسی مشکل کی وجہ سے اگر مسجد نماز کو نہ جا پائے، مطلب بیماری کی وجہ سے مسجد کو نہیں جا پا رہا نماز کو، جبکہ اس کی پوری نیت تھی جب وہ صحت کی حالت میں نماز کو جاتا تھا اور اس کی پوری نیت تھی کہ وہ نماز مسجد میں پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے باجماعت۔ کس آدمی کو؟ جس کو بیماری نے روک دیا نماز، جبکہ وہ عادی تھا فرض نمازوں کو مسجد میں جا کے پڑھنے کا، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ آپ مجبور تھے، آپ کی نیت پڑھنے کی تھی، چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور بھی ضرور انشاءاللہ پورا اجر دیں گا انشاءاللہ۔ ایک سوال تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن اپنی جو عبادتیں ہیں اکثر دیکھا گیا یا پھر میکسیمم لوگوں کے پاس جو پانی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا بجلی یوز کرتے ہیں تو وہ الیگل یا اس میں کچھ کام کرتے کوئی میٹرز میں یا پھر پانی کے نل کنیکشنز یہ لے کے پھر وہ عبادت سے اس کی بیسس پر ہم لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی مسجدوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے نلس وغیرہ لے کر پھر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اس کا کچھ سولوشن یا پھر کس طرح سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں جس میں گرم پانی استعمال کرتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر الیکٹریسٹی کو ہم چراتے ہیں یا بغیر بھرے کے وہ کرتے ہیں، تو دیکھیے بہت ساری بار تو یہ سوال حالات زمین زمانہ ماحول کے اعتبار سے اس کا مسئلہ الگ ہوگا، لیکن ایک عام سب کچھ اگر صحیح ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بجلی کو چرا کر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، سب کچھ اگر درست ہے۔ کئی جگہ مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہیں سے تو الیکٹریسٹی لے کر آ جاتے ہیں اپنے علاقے، وہ مجبوری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر سب کچھ صحیح ہے اور اس کے بعد بھی کوئی انسان الیکٹریسٹی چرا کر استعمال کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے بالکل حرام ہے، درست نہیں۔ یہ تو ایسا ہے کسی کا کھیت کھلا اور ہم چرا لے رہے چونکہ مالی نہیں ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت محتاط رہیں، بہت احتیاط کریں۔ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے مسجدوں کے اندر الیکٹریسٹی میٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں 1950 کے 1945 کے میٹر لگے ہوئے جو آج بھی جو ہے 5 ریڈنگ 10 ریڈنگ 50 ریڈنگ مارتے ہیں، پورے مسجد کے اندر لائٹ جل رہی ہے ہزاروں واٹ اور اس کا بل آ رہا ہے سمجھو 500 روپے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور کیوں ہم کسی پہ ڈیپینڈ رہے اپنی عبادتوں کے اندر؟ یہ چیزوں میں کوشش کریں، آج کل تو بہت ساری سہولتیں، سولار انرجی اتنی کامن ہو چکی ہے، اتنی سستی ہو چکی ہے، مسجد کے حساب سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں اتنے مصلی ہوتے 2-5 لاکھ جمع کر دے تو ایک بڑا الیکٹریسٹی کا ایک سسٹم پورا آرام سے مسجد کو دن اور رات چلانے کے لیے بغیر الیکٹریسٹی کے یوز کیے کہ چلا سکتے ہیں۔ آج کل تو اتنی سہولت ہے جو کہ ایکچوئل الیکٹریسٹی جو استعمال کر رہے ہیں اس کا اگر بل آنا شروع ہو جائے 10-20 ہزار آ جائے گا منتھلی، ہے نا، اور یہ 1-2 سال کا بل ہے جس کو آپ بھرنا ہے اور اس میں کام کر لینا۔ بٹ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سماجی مسئلہ ہے، اس کو ہم ایک سوال یا ایک جواب میں نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہوں گا سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو الیکٹریسٹی کو چرا کر استعمال کرنا، چاہے اس کی وجہ سے آپ عبادتیں کرو یا کچھ بھی کرو اس کے بعد، وہ درست نہیں ہے۔ مطلب اچھا کام کرو یا برا کام اس کی وہ درست نہیں ہے، ہمیں ایسے ہر کام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔